اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں بے حیا لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے عذاب کا اعلان فرمایا ان الذین یحبون، وہ لوگ جو معاشرے میں چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی پیدا ہو، بے حیائی کا رواج ہو اور معاشرہ بے حیائی کی طرف جائے، جو لوگ اس پر محنت کرتے ہیں اور دین کی قدروں کو پامال کرتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں ہمارے سرکاری ٹیلی ویژن سے لے کر پرائیویٹ جتنے چینلز ہیں ان پر جتنے ڈراماز دکھائے جاتے ہیں، ان کا محور و مرکز اور ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف عورت اور اس کی حیا کی دولت ہوتی ہے۔ آج کے ڈراماز میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عورت، ایک شادی شدہ عورت، کس طرح اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنے داماد کے ساتھ، اپنے دیور کے ساتھ معاشقہ کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح وہ معاشقہ کرے، اور وہ اگر کسی آفس میں، کسی دفتر میں کام کرتی ہے تو کس طرح اپنے باس اور اپنے اس مالک کے ساتھ معاشقہ کر سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ، لباس سے لے کر اپنے شوہر سے علیحدگی تک، جتنے بے حیائی کے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے ان ڈراماز میں دکھائے جاتے ہیں۔ ایسی موویز اور ایسے ڈرامہ بنانے والے کوئی ہندوستان کے ہندو نہیں ہیں، اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں، امریکہ کے عیسائی نہیں ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے پاکستانی ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد آپ نچلی سطح پہ آ جائیں، شادی کے پروگرامز ہوتے ہیں، جاگے کی ہمارے ہاں ایک رسم ہے، وہاں بے حیائی کا کیسا عروج ہوتا ہے۔ جتنے دن شادی کا ایونٹ رہتا ہے، علاقے والوں کی نیندیں حرام کر دی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ایک سنت کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، نکاح، النکاح من سنتی وفی روایت من راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ ایسی خوبصورت سنت ہے، فرمایا اس سنت سے اعراض کر کے، اس سنت سے منہ موڑ کے، نکاح کے بغیر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اور عورت اگر تعلق استوار کرتا ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو امتی کا تعلق مصطفیٰ سے براہ راست جوڑتی ہے۔ اس سنت کی تکمیل پر ہم عاشقان رسول، ہم تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے والے، بے حیائی کا کیسا بازار گرم کرتے ہیں۔ بے حیائی کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے کہ حلال کی کمائی، ایک رات میں لاکھوں روپے ہم بے حیائی کا ارتکاب اور بے حیائی کی طرف راغب کرنے والی کنجریوں پر لٹا دیتے ہیں، اور کیسے کیسے بےہودہ ڈانس کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ، وہ ڈراماز، وہ موویز، وہ فلمیں، وہ بڑے درجے کی بے حیائی اور یہ چھوٹے درجے کی بے حیائی، تو تعریف یہ بنی کہ ہر وہ شخص جو معاشرے کو، جو لوگوں کو مصطفیٰ کی تعلیمات سے دور لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو، بے شرمی کو اور لادینیت کی اقدار کو پھیلانے کی تگ و دو کرتے ہیں اور معاشرے کو دین سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم، وہ لوگ
دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں، دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں۔ ایک ہے عذاب، ایک ہے دردناک عذاب۔ مثلا کسی شخص کو حد کے طور پر قاتل ہے، بدلے میں اس کو قتل کیا جانا ہے۔ ایک عذاب یہ ہے کہ بدلے میں حکومت اس کو پھانسی پہ لٹکا دے اور ایک لمحے میں اس کی روح نکل جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ پلاس لے کے پہلے اس کے ناخن کھینچے جائیں، پھر آگ کا انگارہ لے کے اس کے جسم کو داغا جائے۔ تو یہ ہے دردناک عذاب۔ عذاب وہ بھی ہے، عذاب یہ بھی ہے، لیکن یہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا عذاب تو ایسے لوگوں کو دوں گا جنہوں نے معاشرے کو بے حیائی کی آماج گاہ بنایا، جنہوں نے معاشرے میں دین کو نہیں پنپنے دیا اور میرے محبوب کے غلاموں کو دین کی قدروں سے دور لے گئے، میرے محبوب کی تحلیل سے دور لے گئے۔ جمعے کا وقت ہوتا تھا، ایک گنہگار امتی مصطفیٰ کا آ رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک ایسا کلمہ گو مل گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، چھوڑیں آئیں فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں میلہ ہے، وہاں تھیٹر ہے، وہاں ایسا فنکشن ہے، ایسا اجتماع ہے جہاں نہ حیا ہے نہ رسول اللہ کا کہ دین کے شرم و حیا ہے۔ سو وہ جمعہ کی طرف آنے والے شخص کو موڑ کر کسی اور طرف لے گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ شخص پھر دردناک عذاب کے لیے تیار رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب سے نسبت بھی نہ ہو، میرے محبوب سے تعلق بھی نہ ہو، میرے محبوب کے دین کا حیا بھی نہ ہو، دین کی قدروں کا حیا بھی نہ ہو، اور کہے کہ جی بس بیڑے پار ہو جائیں گے۔ بیڑا تو اس نے اپنا خود تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کون بے حیائی کا مرتکب ہو کے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، اور کون کون معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وہو یعظ اخاہ فی الحیا۔ حضور کا گزر ایک انصاری غلام کے پاس سے ہوا، اور وہ انصاری حضور کا غلام اپنے کسی بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دو کیونکہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اب اس حدیث مبارک کی علماء نے دو تشریحات کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انصاری اپنے جس بھائی کو حیا سے متعلق تلقین کر رہا تھا اس کا وہ بھائی کافر تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا داہو، حیا سے متعلق اس کو واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دو کیونکہ یہ کافر ہے، اور کافر پر کبھی حیا کا واعظ و نصیحت اثر نہیں کرے گا۔ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا کی دولت ہوتی ہے، یہاں ایمان نہیں ہے، سو لہذا آپ حیا کی دولت کا بار ہائی سے درس دیتے رہیں، اس پر حیا کی دولت کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسری تشریح یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انصاری کا بھائی مسلمان تھا اور یہ حیا سے متعلق اسے تلقین کر رہے ہیں، اسے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، مصطفیٰ کے قدمین مبارک رک گئے،
فرمایا میرے غلام یہ مومن ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہاں حیا کی دولت ہے، سو مومن کو حیا پر واز و نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مومن ہے اس کے پاس حیا کی دولت ضرور ہوگی۔ مومن ہو اور بے حیا ہو، مصطفیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے داہو فإن الحیاء من الایمان، پھر حیا پر واز کرنا، نصیحتیں کرنا، خطاب کرنا اور اس کو حیا سے متعلق کچھ بتانا، فرمایا ایمان کی دولت ہے۔ جب ایمان ہے تو اس کا مطلب بے حیائی یہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا جو حضور کا امتی ہے وہ حیا والا ہوتا ہے، اور جہاں بے حیائی ہو، دلیری ہو، نہ اللہ کا حیا، نہ اللہ کی رحمتوں کا حیا، نہ مصطفیٰ کا حیا، نہ مصطفیٰ کی شریعت کا حیا، جہاں بے حیائی کوٹ کوٹ کے بھری ہو، سمجھ جائیں وہاں سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت حدیث مبارک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، اور امام مسلم نے جو روایت کی اس میں ہے الحیاء خیر کلہ، آقا نے فرمایا جہاں حیا کی دولت آ جائے، حضور نے فرمایا پھر وہاں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، وہاں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اور امام مسلم کی روایت کے مطابق تاجدار کائنات نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، فرمایا حیا سراپا بھلائی کا نام ہے۔ سو جو شخص اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے موضع میں، اپنے معاشرے میں حیا کو پنپنا دیکھنا چاہتا ہے، حیا کو فروغ پاتا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر طرف وہ بھلائی کو دیکھنا چاہتا ہے، خیر کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر طرف خوشیوں کی ایک بے بہا دولت دیکھنا چاہتا ہے، تاجدار کائنات نے خوشیوں کو، خیر کو، بھلائی کو اور گھر کے سکون کو اور گھر کے امن کو کس چیز سے مشروط کیا؟ حیا کے ساتھ۔ فرمایا پھر اسے چاہیے حیا کی دولت سے وابستہ ہو، جب حیا آئے گی تو بھلائی خود بخود آ جائے گی۔ یہ معاشرے میں برائیوں کا آ جانا، معاشرے میں دجل و فریب، مکر و فریب، دو نمبری، پگڑیاں اچھالنا، مقدمات کرانا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا، عزتوں کا پیاسا ہو جانا، یہ جو خون سفید ہو چکے ہیں دوستو، یہ باتیں اس بات کی غماسی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سے حیا رخصت ہو گیا ہے۔ بھلائی کا، خیر کا دور دور تک نام و نشان نہ رہنا، اس بات کی واضح بین ثبوت اور دلیل ہے کہ معاشرے میں سے حیا رخصت ہو گیا ہے۔ حیا کی دولت کو اپنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ معاشرے میں، گھروں میں بھلائیاں، خوشحالیاں کس طرح عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر، وبدعون ستون شعبہ، اور 60 سے اوپر اور 70 سے نیچے درجے ہیں۔ ایمان کے 60 سے 70 درجے ہیں، 60 سے زیادہ، 70 سے کم درجے ہیں۔ ان میں سے کچھ افضل و اعلیٰ درجے ہیں اور کچھ نچلے یہ درجے ہیں۔ یا رسول اللہ ایمان کا افضل ترین درجہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، ایمان کا عرفہ ترین درجہ اور ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے جب کوئی انسان
مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک و مولا میرا رب ہے، میرا پالن ہار میرا رب ہے، مجھے روزی دینے والا میرا رب ہے، ہر مشکل میں میری دستگیری کرنے والا میرا رب ہے، اولاد دینے والا میرا رب ہے، اولاد میں بیٹے دے بیٹیاں دے، اس چیز کا مالک و مختار میرا رب ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر بیعت ہے۔ جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لے پھر اس سے کوئی یہ بیعت چھیننا چاہے وہ جان تو دے دے مگر یہ بیعت نہ توڑے، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دنیا کی کوئی قوت طاقت پھر اس کو اس دولت ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ فرمایا یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ پھر آقا نے فرمایا وَأَدْنَاهَا، بڑی توجہ سے سننے والی یہ حدیث ہے، وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کا ادنا ترین درجہ کون سا ہے؟ اعلیٰ تو بیان کر دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی الرسول ہیں، اور قیامت تک حضور کے بعد کسی نبی الرسول نے نہیں آنا۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ۔ یا رسول اللہ ادناہا، ایمان کا ادنا درجہ کون سا ہے؟ نچلا درجہ کون سا ہے؟ چھوٹا درجہ کون سا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، اینٹ پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے جس پر کسی انسان کا پاؤں آ سکتا ہے اور وہ پھسل سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، کیچڑ پڑا ہے تو آپ اس پہ مٹی ڈال دیں، کوئی گندگی پڑی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ فرمایا مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا وہ بھی مومن ہے اور وہ بھی ایمان کے درجے پر فائز ہے۔ ہم تو راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں نا، ہم تو گڑھے کھودنے والے ہیں، لیکن حضور نے مومن اس کو قرار دیا ہے جو لوگوں کے راستے صاف کرتا ہے۔ یہ راستوں میں کانٹے بچھانا یہ حضور کے دشمنوں کا کام تھا، حضور کے غلاموں کا کام نہیں تھا۔ حضور کے دشمن وہ جو کانٹے بچھانے والی تھی، اللہ نے اس کی بھی مذمت فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کی بیوی عورتوں کو پیسے دے کر جنگل میں لے جاتی، لکڑیاں کٹواتی، لکڑیوں سے کانٹے اتروا کے رات کے اندھیرے میں حضور کے راستے میں بچھواتی، اور وہ جو صاف ستھری لکڑیاں ہوتی ان کو بیچ کر پھر خواتین میں تقسیم کرتی، اور وہ خواتین مکہ کے گھر گھر میں جا کر حضور کے خلاف باتیں کرتی۔ تو دوستو، کانٹے بچھانا، گڑھے کھودنا اور راستوں کو داغدار کرنا یہ مصطفیٰ کے دشمنوں کا کام تھا، حضور کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آج بھی کوئی کلمہ پڑھ کے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا طوق ہے، وہ حضور کا غلام ہے، حضور کی نعت سن کر اس کے آنسو نکلتے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعریف سن کر وہ حضور کے نام پر انگوٹھے بھی چومتا ہے، حضور کے نام پر وہ جھوم جھوم بھی جاتا ہے، آقا کا میلاد بھی کرتا ہے، حضور کی عظمت پر سیرت کے پروگرام بھی کرتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر کسی کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، گڑھے کھودتا ہے، تو سمجھ جائے اس سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان
کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے راستوں سے کانٹے ہٹائے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ کانٹے بچھانے والا مومن نہیں ہے، بلکہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے والا۔ اور ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، فرمایا ابو ہریرہ حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ جو ایمان کی 60 سے زیادہ اور 70 سے کچھ شاخیں بیان فرمائی ہیں اور اس میں اعلیٰ اور ادنا درجہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا ان 60 سے زیادہ درجوں میں حیا بھی ایک درجہ ہے۔ حیا بھی ایک درجہ ہے۔ جس کو حیا کی دولت نصیب ہو جائے سمجھ جائیں وہاں ایمان موجود ہے۔ اور آپ نے 3 احادیث سنی، اور تینوں احادیث میں حضور نے حیا کو ایمان سے مشروط کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ایمان رخصت ہو چکا ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا کی دولت ہوگی، یا جہاں حیا کی دولت ہوگی وہیں ایمان کی دولت۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر گئیں اور کیسے گزر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حیا کی دولت تقسیم فرمائی تو مخلوقات میں سے عورت کو سب سے زیادہ حیا کی دولت عطا فرمائی، اور اس عورت میں سے کماری عورت کو حیا کی دولت زیادہ عطا ہوئی۔ شادی والی عورت کی بنسبت، شادی شدہ عورت کی بنسبت کماری عورت کو حیا کی دولت زیادہ عطا فرمائی، اور اس کماری میں بھی حیا کی دولت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے جو گھر میں بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، گھر کی 4 دیواری میں بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا کی ذات پر، آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء۔ عذراء کہتے ہیں پردہ نشین کماری عورت کو، عذراء۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر کے گوشے میں پردہ نشین کماری عورت سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے آقا علیہ السلام۔ گھر میں اور گھر کے ایک گوشے کونے میں پردہ نشین کماری عورت سے بھی زیادہ حیا فرمانے والی ذات مصطفیٰ کی تھی۔ آقا علیہ السلام کے حیا کا کیا عالم تھا؟ اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہم دیکھتے، کوئی چیز حضور کو ناگوار گزرتی تھی تو آقا علیہ السلام فرماتے نہیں تھے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری ہے۔ عرفناه في وجهه، حضور کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات، یہ چیز حضور کو ناپسند ہے۔ حیا کا یہ عالم، حیا کا یہ عالم، امت کے نبی کے حیا کا یہ عالم، امتی جو حضور سے نسبتیں جوڑتے جوڑتے تھکتا نہیں ہے، اس کے گھر میں بے چینی ہو، اضطراب ہو، بے سکونی ہو، نحوست ہو۔ اور آقا نے فرمایا نحوست کا آ جانا، بے چینی کا آ جانا، خوشحالیوں کا رخصت ہو جانا، برکتوں کا رخصت ہو جانا، یہ حیا کے رخصت ہو جانے کی دلیل ہے۔ جہاں سے حیا رخصت ہو جاتا ہے وہاں پھر نحوستوں کی آماجگاہ وہ گھر بن جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں اور آپ چونکہ گھر کے حکمران ہیں، ہم میں سے کوئی ملک کا حکمران نہیں بیٹھا، ہم گھر کے حکمران ہیں، اور گھر کے حکمرانوں کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ہمیں گھر کا قیام بنایا ہے، حکمران بنایا ہے، تو کم از کم اپنے گھر میں تو حیا کی دولت کو ہم
پروان چڑھا سکتے ہیں نا؟ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ چونکہ رات کے وقت میں گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور بہت ساری ایسی چھپی ہوئی باتوں کا سراغ آپ کو رات کے اندھیرے میں اکیلے چلتے ہوئے ملتا ہے، دن کے اجالے میں جن باتوں کو پھر آپ پورا فرماتے ہیں۔ آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے، ایک عورت، آپ کو محسوس ہوا کہ گھر میں اکیلی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں حیا کی دولت کو پروان چڑھائیں، اور ہم اور آپ چونکہ گھروں کے اور نہیں تو اپنی ذات کے حکمران ہیں، اس حیا کی دولت کو پروان چڑھانے میں ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا عورت تنہا گھر میں موجود ہے اور وہ نصر بن حجاج کہ ہجر اور فراق میں اشعار پڑھ رہی ہے کہ اے نصر بن حجاج، کاش رات کی اس تنہائی کے عالم میں تو میرے پاس ہوتا، میں تیرے پاس ہوتی، تیرا سر میری گود میں ہوتا، میری زلفوں میں تو ہاتھ انگلیاں پھیرتا۔ اس طرح کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ صبح ہوئی، آپ نے نصر بن حجاج کو بلا بھیجا۔ جب دیکھا تو غضب کا نوجوان، خوبصورت، آپ نے اس کو گنجا کروا دیا۔ گنجا کروایا تو اس کا حسن مزید نکھر کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کو امامہ مبارک بندھوایا، وہ اور خوبصورت ہو گیا۔ بالآخر آپ نے مدینے سے اس کو شہر بدر کر دیا، کسی اور شہر میں بھیج دیا، کسی اور شہر میں بھیج دیا۔ فرمایا تیری وجہ سے، تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر، تیری خوبصورتی کو دیکھ کر عورتیں فتنے میں اور بے حیائی میں مبتلا ہو رہی ہیں، اور میں مسلمانوں کا خلیفہ، ان کا حکمران ہوں۔ مسلمانوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حیا والا ماحول دینا میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اگر مدینے کے خوبصورت نوجوانوں کی قربانی دینی پڑے تو عمر ان سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ پھر آپ ایک اور جگہ سے گزرے، عورتوں کا کٹ ہے، چند عورتیں جمع ہیں، اور وہ کسی نوجوان کی تعریف کر رہی ہیں، کسی نوجوان کی تعریف کر رہی ہیں۔ صبح کے وقت آپ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا، دیکھا وہ بھی غضب کا خوبصورت ہے، آپ نے اس کو بھی مدینہ بدر کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نصر بن حجاج جس کو پہلے مدینہ بدر کیا تھا، اس کا بھتیجا، ان کا پورا خاندان ایسا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے، معاشرے میں حیا کی قدروں کو پیدا کرنے کے لیے اگر مدینے کے خوبصورت ترین لوگوں کی قربانی دینی پڑے، عمر وہ قربانی تو دے گا مگر معاشرے میں بے حیائی کو نہیں پنپنے دے گا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کا تعلق ایمان سے ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو آج حیا رخصت ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں سے۔ بچوں کا، نوجوان بچے والدین کے سامنے دلیر ہو چکے ہیں، اور میری نوجوان بچوں سے بھی گزارش ہے، جب سے یہ ہمارے ہاں ٹچ موبائل آئے ہیں، مہنگے ترین موبائلز آئے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو اور دلیر اور بے حیا کر دیا ہے۔ حیا کی قدریں پامال ہو گئی ہیں۔ صرف نوجوان بچے ہی نہیں، نوجوان بچیاں دلیر ہو گئی ہیں۔
والدین ان کو چار دیواری دے کر بھی پریشان رہتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی چار دیواری نہیں ہے۔ یہ چند روز کی زندگی ہے جس میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، اگلی زندگی پر ہماری توجہ نہیں رہی۔ ہم نے دنیاوی لذات کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیاوی شہوات کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی حضور کے نوجوان امتی تھے۔ وہ نوجوان کوئی 16 سال کا، کوئی 17 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 24 سال کا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے۔ میرے آقا ان کے ہاتھ پکڑ کے نمونے کے طور پر بڑے اکابر صحابہ کے سامنے پیش فرماتے میرے غلاموں، میری امت کے عرفاء دیکھنے ہیں، میری امت کے ولی دیکھنے ہیں، میری امت کے وہ اللہ کے دوست دیکھنے ہیں جو مدینے کی زمین پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کرنے ہیں، تو ان نوجوانوں کو دیکھو۔ وہ نوجوان جن کے پاس حیا کی دولت تھی۔ ہمارے نوجوانوں نے صرف عشق مجازی کی لذتوں کو محسوس کیا ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے اے نوجوان، تو نے عشق مجازی کے باغات میں قدم رکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کبھی تو مصطفیٰ کے عشق محبت کی لذتوں کو چکھ، کبھی تاجدار کائنات کی محبت کی لذتیں چکھ، کبھی حضور کے عشق کی لذتیں چکھ، کبھی حضور کی محبت کی لذتیں چکھ، کبھی حضور کے ادب کی لذتیں چکھ، کبھی حضور کے مکھڑے کا تصور کر، کبھی حضور کی عنبری زلفوں کا تصور کر۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا کی کوئی محبت تجھے محبت نہیں لگے گی۔ محبتوں کے کچھ باغات ادھر بھی ہیں، اور انہی نوجوانوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا رجل دعت امرأۃ ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ جوان جس نے جوانی کی عمر میں قدم رکھا، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے پیسے کو دیکھ کر، اس کے مال اور دولت کو لے کر حسین ترین جمیل ترین عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ کہے نہ، ان آنکھوں نے مر کر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ فرمایا کہ کچھ محبتوں کی وادیاں ادھر بھی ہیں، ادھر قدم رکھو گے، بے حیائی کی لذتوں سے جان چھڑاؤ گے، پھر یہ دنیا بھی خوبصورت گزرے گی، آخرت کی منازل بھی خوبصورت گزرے گی۔ تو سب سے زیادہ بے حیائی آج دیکھیں، ہر چیز کا دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ موبائل ہے، اس کا دو طرح کا استعمال ہے۔ انہی موبائلز کے ذریعے آپ دین بھی سیکھ سکتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اچھی ویب سائٹ پہ جا کر آپ پوری شریعت، کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو گوگل پہ نہ پڑا ہوا۔ آپ وہ مسئلہ لکھیں، آپ کو 100 جوابات ملیں گے۔ علماء کے خطابات سنیں، دین سیکھیں۔ لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں جو ان چیزوں کو اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے نوجوانوں کی اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سے حیا کی دولت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اسی سلسلے میں ایک سوال ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے، جب حیا رخصت ہوا ہے تو رشتوں کی پہچان جاتی رہی ہے، رشتوں میں بیوی ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی بیویاں مسائل پوچھنے کے لیے دارالافتاء میں آتی ہیں، مسئلے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نوجوان شادیاں کرتے ہیں، بیوی موجود ہے، بیوی کی موجودگی میں ان کے رابطے نامحرم عورتوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر کو خود برباد کر رہے ہیں، اور وہ بچیاں جن کو والدین دین کی دولت دے کر رخصت نہیں کرتے، ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ چوری چھپے سورہ نساء میں ان عورتوں کو بھی اللہ نے بدکار عورتیں قرار دیا ہے جو چوری چھپے اپنے شوہر سے ہٹ کر چوری چھپے اپنے یارانے نبھاتی ہیں، لیکن وہ قصور گھر والوں کا ہے، انہوں نے وہ تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کیا جو تعلیم و تربیت اس کی
سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے کردار کو اس کے اندر پیدا کر دیا۔ وہ تعلیم نہیں دلوائی گئی، وہ ماحول نہیں دلوایا گیا۔ آپ کسی کو، یہ نہر ہے، نہر پر کھڑا کر کے بہتی ہوئی نہر میں دھکا دیں اور ساتھ کہیں کہ خبردار گولی مار دوں گا اگر نہر میں گرتے ہوئے کپڑے تیرے گیلے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہو اور اس بے حیائی کے دور دورے میں آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہ دلوائیں اور کہیں کہ ہماری اولاد کی قدریں محفوظ رہیں گی، این خیال است و محال است و جنو، یہ بے وقوفانہ خیال ہے۔ تو رشتوں کا تقدس جاتا رہا ہے۔ سوال تھا اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ پہلی بات تو یاد رکھیں، حقوق میں اللہ نے برابری رکھی ہے۔ اولاد پر والدین کے حقوق ہیں تو والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ والدین اولاد کے حقوق پورے کریں، اولاد اپنے حقوق پورے کرے گی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اولاد کہے کہ آپ نے اپنے حقوق پورے نہیں کیے لہذا میں بھی اپنا حق پورا نہیں کرتا۔ لیکن ایسی روایت ملتی ہے، ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا، کہنے لگا میرا 18 سال کا نوجوان ہے بیٹا، وہ کہنا نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ اس کو بلا کے لے آیا گیا تو آپ نے پکڑ لیا اس نوجوان کو، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے والد کی بے عزتی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اسلام میں سارے حقوق والدین کے ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ اس نے کہا مجھے اولاد کے حقوق بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلا حق یہ ہے، دوسرا حق یہ ہے، تیسرا حق یہ ہے، چوتھا حق یہ۔ جب سارے حقوق بتا دیے اس نے کہا میرے ابا حضور سے پوچھیں کوئی ایک حق بھی ان میں سے پورا کیا ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جانوروں کے ریوڑ میرے ذمے ہیں، میں صبح آجڑی بن کے چلانے جاتا ہوں، رات کے اندھیرے میں آتا ہوں، مجھے نہیں پتہ، آج تک بھی مجھے نہیں پتہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان نہیں ہوں۔ تو کم از کم اولاد کا شکوہ کرنے والے والدین یہ دیکھ لیں۔ جہاں تک تعلق والدین کے حقوق کی تو ایک ہی لفظ میں عرض کروں گا، اللہ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق جن کا بیان کیا ہے وہ والدین کا حق۔ اس کے بعد کسی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کرے تو وہ مسلمان نظر آئے؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ مسلمان کی پہلی علامت، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، مما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس توفیق میں رہتے ہوئے اس کے راستے میں خرچ کریں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پڑھیں اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صحیفہ ہدایت ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کوشش کرے کسی سے پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی۔ قرآن میں جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھے، جو حرام فرمائی ان کو حرام سمجھے، اور حضور سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کو اس دور میں حق سمجھے کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق تھی۔ اب قیامت تک قرآن کا راج چلنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے ان کے ہاتھ میں تورات کے چند صفحے دیکھے، فرمایا عمر آج اس کتاب کے نبی موسیٰ بھی ہوتا تو اس کو میرے امتی بننے کے علاوہ کوئی چارہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب قیامت تک قرآن کا راج ہونا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کی تیاری کر کے رکھے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ جب جس بندے کے ذہن میں یہ بات جاگزی ہو جائے کہ میں نے مولا کے حضور جانا ہے، وہ پھر کسی کا حق نہیں مارتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا اور کسی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاتا۔ اس کی نگاہ اس دائمی گھر پر ہوتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ یہ اعمال ہیں کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے۔ آپ سب کی بہت مہربانی، آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا۔